آج ہمارے دل جو ہیں وہ غم میں ڈوبے ہوئے ہیں. جو کل پمز ہسپتال میں ہوا، جو 14 نومولود بچوں کی شہادت ہوئی، یہ ایک ایسا سانحہ ہے، ایک ایسی ٹریجڈی ہے جس کو ہم خبر سمجھ کر بھول نہیں سکتے کہ ایک دن کی خبر تھی، خبر ہو گئی، ایک کمیٹی بن گئی، انکوائری کرے گی، اس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کو بٹھا دیا، وہ تمام لوگ جو ذمہ داران ہیں ان پر مشتمل ایک کمیٹی بن گئی، اور یہ خون غریباں تھا، بس رزق خاک ہوا اور ہم بھول جائیں گے. یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہونا چاہیے. آج جو ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ذرا ہم دیکھیں یہ ملک کہاں جا رہا ہے اور کیا وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ سانحہ کل اسلام آباد میں ہوا، یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ آج اس ملک میں جو نظام ہے وہ غریب دشمن نظام ہے. ذرا تحمل سے ہمیں جائزہ لینا ہوگا. یہ تو کہا گیا، ہم نے چند ہفتے قبل سنا کہ نظام ناکام ہو گیا ہے. کون سا نظام ہے جو ناکام ہوا ہے؟ یہ سوال ہمیں بطور پاکستانی، بطور انسان، بطور شہری کرنا ہے. نظام وہ ناکام ہوا ہے جو کل 14 بچوں کی زندگیاں ہم سے چھین کر لے گیا. یہ کیا نظام ہے؟ ذرا سوچئے. یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سے صوبے بن جائیں گے، سندھ دھرتی کے ہم ٹکڑے کر دیں گے، کراچی کو کہیں اور لے جائیں گے، کسی اور کے حوالے کر دیں گے، ان کے حوالے کر دیں گے جن کے حوالے اسلام آباد ہے، تو یہاں بہت فراوانی ہوگی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ بالکل بے معنی باتیں ہیں، بے معنی گفتگو ہے. اصل نظام جس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے وہ نظام ہے جو غریب کی آواز کو باہر رکھتا ہے، جو جمہوریت کو اس ملک میں کچلتا ہے. ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جمہوریت کوئی ایک سیاسی نعرہ نہیں ہے. جمہوریت کا تعلق براہ راست ہماری زندگیوں سے ہے، ہمارے بچوں کی زندگیوں سے ہے. کل جو بچے ہم سے چھینے گئے، جو شہید ہوئے، وہ میں ان کو شہید سفاکیت تو کہوں گا. سفاکیت نے ان کی جان لی. لیکن اگر ہم بڑے تناظر میں اس تمام معاملے کو دیکھیں تو جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ پورے ملک میں 2 نظام اس وقت ہم پر مسلط ہیں. ایک نظام وہ ہے جو امیر کا نظام ہے. امیر کے بچے ان سکولوں میں جاتے ہیں جہاں غریب کا بچہ نہیں جاتا، سوچ بھی نہیں سکتا. امیروں کے بچے وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں غریب کا بچہ پیدا نہیں ہوتا. امیروں کے بچے ان ہسپتالوں میں جاتے ہیں جہاں غریب کا بچہ نہیں جاتا. اس ملک پر ایک آفت ہے اس وقت. اس ملک پر غریب کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، زندگی تنگ کر دی گئی ہے. آپ سکولوں کو دیکھیے. 1980 تک ہم سب بڑے، میں بھی 70 کی دہائی میں سکولوں میں گیا، ہمارے والدین گئے. حکومتی سکول ٹھیک ٹھاک ہوتے تھے. حکومتی سکولوں میں ہمارے والدین پڑھے، ہمارے احباب پڑھے، رشتہ دار پڑھے، ہم پڑھے، تو کوئی قباحت نہیں تھی. فخر سے لوگ بتاتے تھے کہ میں فلاں سکول جاتا ہوں. لاہور شہر کی اگر میں بات کروں تو سینٹرل ماڈل سکول تھا لاہور میں، حکومت کا اردو میڈیم سکول. بڑے بڑے وہاں سے نابغہ روزگار لوگ پیدا ہوئے. ان سکولوں کی حیثیت جو تھی کسی صورت بھی کسی اور سکول سے کم نہیں تھی، اور گنتی کے چند اور سکول تھے. پوری قوم جو تھی، غریب ہو امیر ہو، وہ ایک ہی سکول میں جاتے تھے، ایک ہی قسم کے حکومتی سکولوں میں جاتے تھے. لہٰذا وہاں تعلیم دی جاتی تھی، کیونکہ افسر کا بیٹا بھی وہیں ہے، افسر کی بیٹی بھی وہیں ہے، اور جو افسر نہیں ہے اس کا بچہ بھی وہیں ہے. تو وہ سکول ٹھیک تھے، وہ تعلیم دیتے تھے. ان پر نگاہ تھی، حکومت کی نگاہ تھی. اس پر ان لوگوں کی نگاہ تھی جو اپنے آپ کو زمین پر طاقتور سمجھتے ہیں، ناخدا سمجھتے ہیں. لیکن پھر یہ ہوا 1980 کے لگ بھگ اس ملک میں فیصلہ ہوا. اس وقت کا جو فوجی حکمران تھا اس نے فیصلہ کیا کہ اس ملک میں غریبوں کے بچے تو جائیں حکومتی اسکولوں میں، لیکن امیروں کے بچوں کے لیے نئے اسکول بنیں گے. وہ انگلش میڈیم ہوں گے، ان کی عمارتیں مختلف ہوں گی، انہیں سیٹھ بنائیں گے، سرمایہ دار بنائیں گے، سرمایہ کار بنائیں گے. وہاں بڑے بڑے منافع ہوں گے، وہاں بڑی بڑی فیسیں ہوں گی جو غریب کے لیے، سفید پوش کے لیے ہیبت کا مقام ہوں گی. اور ہم آج دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں یہ صورتحال ہے کہ تمام حکومتی اسکولوں کا جو نظام ہے وہ دگرگوں ہے، وہ ابتر ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو تعلیم دے سکے. کہنے کو کہا جاتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے 5 سال اور 16 سال کی عمر کے درمیان
किसी भी स्कूल नहीं जाते, किसी मदरसे, किसी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, कहीं भी नहीं जाते। ये वो 2.5 करोड़ है जिनकी सलाहियतों को हम जाया कर रहे हैं, उनको हम पनपने का मौका ही नहीं दे रहे। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि जो बाकी भी बच्चे हैं हमारे, जो हुकूमती स्कूलों में जाते हैं, उनको क्या तालीम मिल रही है? क्या उनको वो तालीम मिल रही है जो अमीर के बच्चे के साथ उनको मुकाबले की दौड़ में दौड़ने की इजाजत देगी? नहीं मिल रही। और ये वो करोड़ों बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, ये इस मुल्क के सफेद पोशों के बच्चे हैं जिनको हमने ऐसे स्कूलों में धकेल दिया है जहां कहने को तो वो स्कूल जाते हैं, लेकिन जब वक्त आता है मुकाबले का तो किसी अंग्रेजी बोलने वाले घराने का बच्चा जो किसी बड़ी फीस वाले अंग्रेजी मीडियम स्कूल में गया था, वो आपको आगे नजर आता है। तो ये हमने पाकिस्तान में एक ऐसी तफरीक पैदा की है जो दुनिया के बहुत कम ममालिक में है। ये तफरीक बांग्लादेश में नहीं है, ये तफरीक श्रीलंका में नहीं है। ये गिने चुने चंद ममालिक हैं दुनिया के जहां अंग्रेज चला गया, वो अंग्रेज था या वो फ्रांसीसी थे, लेकिन पीछे छोड़ गए वो उनको जिन्होंने अपने आप को हावी किया अपने ही लोगों पर। तो आज हम वो निज़ाम जो है, ये वो निज़ाम है जो फेल हुआ पिम्स में। जो हाल स्कूलों का है वही हाल अस्पतालों का है, वही हाल बेसिक हेल्थ केयर यूनिट्स का है। बेसिक हेल्थ केयर यूनिट में अमीर का बच्चा नहीं जाता, अमीर के बच्चे की विलादत वहां नहीं होती। अमीरों के लिए और अस्पताल है और जगह है। लिहाजा इस मुल्क में जो तबाही हुई है गरीब के साथ, सफेद पोश के साथ, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस मुल्क में गरीब की आवाज को बाहर किया गया, गरीब की आवाज को दबा दिया गया। गरीब अपनी आवाज कैसे उठाता है? गरीब की आवाज उसके वोट से उठती है। जब वो वोट देता है तो वो फैसला करता है उसको किस पर एतबार है, अपने मुस्तकबिल के हवाले से, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से। 8 फरवरी 2024 को इस मुल्क के करोड़ों गरीबों ने, सफेद पोशों ने इमरान खान को वोट दिया। अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए उन्होंने चुना इमरान खान को, उन्होंने चुना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वो कराची शहर हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, फैसलाबाद हो, पाकिस्तान का कोई शहर, पाकिस्तान का कोई कस्बा, कोई गांव, पूरे पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि हमने अपने मुस्तकबिल को संवारना है, अपने स्कूलों को संवारना है, अपने अस्पतालों को संवारना है। हमने वो तालीम देनी है अपने बच्चों को जिसके जरिए वो रोजगार पैदा कर सके, उन्हें नौकरियां मिले। लेकिन उस दिन माजी की तरह माजी में ये बहुत हुआ है, बहुत अदवार आए जब अवाम की आवाज को कुचला गया। 8 फरवरी 2024 को एक बार फिर अवाम की आवाज को कुचला गया। कहा गया नहीं, जिस पर तुम्हें एतबार है वो हमें कबूल नहीं है, हम उन्हीं खानदानों को फिर खड़ा करेंगे। कराची शहर में हलीम आदिल साहब मेरे साथ बैठे हैं, ये जानते हैं, हम जानते हैं, हमारे पास तमाम दस्तावेजी सबूत है। 21 में से 20 सीटें हलीम आदिल साहब, 22 में से 21 सीटें कराची शहर में इमरान खान ने जीती। इस मुल्क के अवाम ने अपना नुमाइंदा चुना, उनको चुना जो इमरान खान के सिपाही थे, जो पीटीआई के सिपाही थे। यही हाल लाहौर शहर में था। 14 में से 13 सीटें वहां हमने जीती। मैं खुद लाहौर शहर में कैंडिडेट था, मैं जानता हूं 1.25 लाख की लीड से इलेक्शन हमने जीते। 1,60,000 वोट तो मेरा आज भी इलेक्शन कमीशन मानता है। लेकिन जो हुआ वो पूरी दुनिया जानती है, वो कौम जानती है। कॉमनवेल्थ रिपोर्ट ये कहती है, EU की रिपोर्ट ये कहती है कि उस दिन बदतरीन धांधली हुई। लेकिन ये सिर्फ सियासी सानिया नहीं था। इस बदयानती की वजह से, इस धांधली की वजह से फिर उन खानदानों को खड़ा किया गया जो अवाम के मुस्तरद करदा थे। अब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत तो वही है कि चंद खानदान वापस आ जाते हैं। ये झूठ है। चंद खानदान इसलिए वापस आते हैं कि उनको लाया जाता है वापस। 80 की दिहाई में किसने शुगर मिलें लगवाई? चंद खानदानों को चुना गया और 80 के करीब शुगर मिलें 80 की दिहाई में लगी। हमारी जो कपास की फसल थी, वो इलाके जहां कपास उगती थी, उसको तहस नहस कर दिया गया और गन्ने की काश्त शुरू हो गई। पानी जो था जमीन के नीचे, वो पानी कपास की बजाय गन्ने की जानिब मबजूल हो गया, मुंतकिल हो गया। आज हम देखते हैं हमारी ज़राअत बदहाल है। वो खानदान जिनको शुगर मिलें दी गई, एक बार फिर उनको खड़ा कर दिया गया, पंजाब में हो वो या सिंध में हो। तो पाकिस्तान का सानिहा, इन 14 शहीद बच्चों का सानिहा ये है कि इस मुल्क में कभी भी गरीब की आवाज को सुना नहीं गया।
غریب کی آواز کو ہمیشہ کچلا گیا ہے۔ کبھی بھی جمہوریت کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ پنپے، وہ اپنی جڑیں گہری کرے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ملک کا ہر ہسپتال، اس ملک کا ہر سکول جتا ہوا ہوتا غریب کی خدمت میں، ہر سکول پر، ہر ہسپتال پر نگاہ ہوتی ان غریبوں کی جنہوں نے ووٹ دیے تھے۔ یہ کہتے ہیں ہم اختیارات کو مقامی سطح پر منتقل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم چھوٹے صوبے بنائیں گے۔ یہ جھوٹ ہے۔ یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ سیاسی جماعتیں جو ملک گیر ہیں، جو پورے صوبے میں اپنا وجود رکھتی ہیں، ان کو توڑ دیا جائے، سیاست کو چھوٹا کر دیا جائے، تاکہ کوئی بڑی آواز فسطائیت کے خلاف کھڑی نہ ہو سکے۔ اگر چھوٹا کرنے سے بہتری ہونی تھی تو اسلام آباد ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ کیا بہتری ہمیں وہاں نظر آتی ہے؟ جو قتل وہاں ہوتے ہیں، جو جرائم وہاں ہوتے ہیں، جو فسطائیت ہم دیکھتے ہیں، جو ہم رعونت وہاں دیکھتے ہیں، جو ہسپتالوں کا وہاں حال ہے۔ ہمارے دوست جو کام کرتے ہیں بچوں کے ساتھ اسلام آباد میں حکومتی اسکولوں میں، وہ بتاتے ہیں کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ بچے وہاں آتے ہیں، ان کو خوراک نہیں ملی ہوتی، ان کو بورڈ نظر نہیں آتے، ان کی آنکھیں خراب ہیں۔ یہ ایک ظالمانہ نظام ہے جو غریب کے بچے کو مار رہا ہے، اس کے جسم کو مار رہا ہے، اس کے ذہن کو مار رہا ہے۔ ہمارے پاس یہ نمبر موجود ہیں کہ 40% بچے اس ملک کے 15 سال کی عمر، 5 سال کی عمر میں سٹنٹڈ ہیں، یعنی کہ ان کا جسم اور ان کے دماغ ان کی عمر کے لحاظ سے کم ہے، اور تمام عمر وہ پیچھے رہیں گے۔ آپ نے پیدا ہوتے ہی یا تو ان بچوں کو مار دیا، یا جو نہیں مرتے وہ پوری عمر پیچھے رہتے ہیں، ان کا جسم، ان کا ذہن امیر کے بچے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے عمران خان کا پیغام۔ اس لیے عمران خان جیل میں ہے کہ اس ملک میں جب ہم حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس آزادی کی بات کرتے ہیں جو غریب کے بچے کو وہ صحت دے گی جو امیر کے بچے کو حاصل ہے، جو غریب کے بچے کو وہ تعلیم دے گی جو امیر کے بچے کو حاصل ہے، تاکہ اس ملک میں روزگار ہو۔ آج ہمارے سامنے یہ صورت ہے، آواز اٹھانے والے کو اٹھا لیا جاتا ہے، ووٹ تو چرایا انہوں نے، لیکن آج اگر کوئی صحافی حق کا ساتھ دے، کھل کر بات کرے، غلط کو غلط کہے، سیاہ کو سیاہ کہے، تو اس کی نوکری ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ادارے کو کہا جاتا ہے اس کو فارغ کرو، اور کل تک ہمیں دکھاؤ کہ یہ فارغ ہو گیا۔ کتنے ہمارے دوست آج بے روزگار ہیں، وہ صحافی جنہوں نے حق کا ساتھ دیا، حق کی آواز اٹھائی۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے اگر عدالت جاؤ گے اور کوئی جج تمہیں انصاف دے گا تو ہم اس جج کو تہس نہس کر دیں گے۔ اس کے اوپر تلوار لٹکائی ہے انہوں نے، ہر جج کے اوپر آج، کہ تمہیں اٹھا کر یہاں سے وہاں پھینک دیں گے، تمہاری ڈگری کو جعلی قرار دلوا دیں گے۔ تو یہ نظام ہے جس کے تلے ہم جی رہے ہیں، اور آپ یقین مانیے کہ نظام اپنے آپ سے خود شرمندہ ہے۔ اس نظام کو اب نظر آ رہا ہے کہ ملک اس طرح نہیں چلتا، قومیں اس طرح نہیں پنپتی۔ اس نظام سے فائدہ اٹھانے والے خود جب ہمیں ملتے ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے۔ وہ شرمسار ہیں جنہوں نے الیکشن لوٹے، وہ افسر، وہ ریٹرننگ آفیسر جنہوں نے اس تاریک رات الیکشن لوٹا، جب ہمیں ملتے ہیں تو معافیاں مانگتے ہیں، کہتے ہیں خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو، ہم روز محشر کیا شکل دکھائیں گے۔ تو یہ ہے اس نظام کی آج صورتحال۔ جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو وزیر کہتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو کچھ اور کہتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ کی پیداوار ہے، وہ جبر کی پیداوار ہے۔ کل ہم نے دیکھا عید میلاد تھی، ایک مبارک دن تھا، ایک عقیدت کا دن تھا، ہم غم میں تھے، 14 بچوں کی شہادت ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود ہمارے دوستوں نے کہیں بھی، لاہور شہر کے واقعات میرے سامنے ہیں، جہاں بھی عید میلاد کی خاطر اکٹھے ہوئے، درود شریف پڑھنے کی خاطر اکٹھے ہوئے، ان کے گھروں پر حملے ہوئے، عورتوں کو گھنٹوں کمروں میں مبہوس کیا گیا۔ ہمارا ایک دوست، ہمارا ایک ساتھی ایک کھولتی ہوئی کڑائی میں گرا ان کے جبر کی وجہ سے، اور اب اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو اسپتال میں اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تو یہ ہے وہ جبر، یہ ہے وہ ظلم جو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ 27 ستمبر کو ہم نے یوم جمہوریت کا اعلان کیا ہے، ہم نے حقیقی آزادی کے لیے اپنی تگ و دو کا اعلان کیا ہے، لیکن صرف یہ 27 ستمبر کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے ہر روز اب یہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کریں۔ ہم اس نظام کو آئینہ دکھاتے رہیں گے، ہم برے کو برا کہتے رہیں گے،
ہم ان 14 بچوں کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. ہم ہر اس بچے کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے جس کو خوراک نہیں میسر، جس کا ذہن، جس کا جسم انہوں نے چرا لیا ہے، اس کو سٹنٹڈ کر دیا ہے. تو یہ ایک دن کا مارکا نہیں، ایک دن کی بات نہیں، اور یہ کسی سیاسی جماعت کا مارکا نہیں، یہ صرف پی ٹی آئی کا مارکا نہیں، یہ پوری قوم کے مستقبل کا سوال ہے. اس لیے ہم پوری قوم کو پکار رہے ہیں کہ 27 ستمبر ہو یا اس سے پہلے کوئی دن ہو، آپ نے باہر نکلنا ہے، اپنے وجود کا اظہار کرنا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ آپ زندہ ہیں، آپ کچلے نہیں گئے، آپ کی روح زندہ ہے، آپ کی سوچ زندہ ہے، آپ انسان ہو، آپ تکریم کے لائق ہو، عزت کے لائق ہو. ہم نے آپ کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ہم ہر اول دستہ ہوں گے، ہمارے سینے آگے ہوں گے، لیکن آپ اپنے مستقبل کے لیے ہمارے ساتھ چلو گے. اب یہ گنجائش کسی کو حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے گھروندوں میں بیٹھا رہے، اپنے چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتا رہے. میں اپنی وکالت کرتا رہتا، حلیم بھائی اپنا کاروبار کرتے رہتے. ہم کیوں سامنے آئے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضمیر کا تقاضا ہے. ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہربانیاں کی ہیں، ہمیں وسائل دیے ہیں، آواز دی ہے، شاید معاشرے میں کچھ ایک مقام دیا ہے. اب یہ ہم نے صرف اپنے لیے استعمال نہیں کرنا ان وسائل کو، اس آواز کو. ہم نے اس آواز کو قوم کی آواز بنانا ہے، غریب کی آواز بنانا ہے. تو آپ سب آواز رکھتے ہو، میں پوری پاکستانی قوم سے یہ کہتا ہوں کہ نکلو، اپنی آواز بلند کرو. انشاءاللہ 27 ستمبر ایک عہد ساز دن ہوگا. اس دن پوری پاکستانی قوم باہر نکلے گی اور اس نظام سے بیزاری کا اظہار کرے گی پرامن طریقے سے. 25 کروڑ پاکستانی اگر اپنے گھروں سے باہر اپنی گلی میں کھڑے ہو جائیں تو یہ نظام پاش پاش ہو جائے گا، گر جائے گا. تو یہ ہماری آپ سے اپیل ہے کہ اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلو، خدا را نکلو. اور 27 ستمبر سے پہلے ہم آپ کے پاس آتے رہیں گے. حلیم بھائی آپ کو بتائیں گے، سہیل آفریدی صاحب آ رہے ہیں کراچی، ایک بار پھر آ رہے ہیں کراچی. جو بلند بانگ دعوے کیے جاتے ہیں یہاں کی حکومت کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں ہم جمہوریت پسند ہیں، ہم عوام دوست ہیں. تو ہم دیکھیں گے اس دن عوام کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے کراچی شہر میں. تو انشاءاللہ سہیل آفریدی صاحب پورا سندھ دھرتی پہ چلتے ہوئے آپ کے پاس کراچی حاضر ہوں گے. تفصیلات حلیم بھائی بتائیں گے اور ہم سب آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. کراچی پاکستان کا معاشی دل ہے. ہم نے اس دل کو تقویت پہنچانی ہے، اس دل کو ہم نے مضبوط کرنا ہے. لیکن یہ ایسے نہیں ہوگا، یہ جبر سے نہیں ہوگا، یہ جھوٹ سے نہیں ہوگا، یہ سندھ دھرتی پر حملہ کر کے نہیں ہوگا، سندھ کے حقوق چھین کر نہیں ہوگا. تو ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے. پاکستان کے ہر غریب کی جنگ ہم لڑتے رہیں گے، پنجاب میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں. جو کچھ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے آج بھی ہو رہا ہے، ایک جھوٹے الیکشن کے ذریعے ایک جھوٹی حکومت قائم کی جا رہی ہے. اور جو لاشیں وہاں گرائی گئیں، ان لاشوں کا حساب ابھی ہم نے لینا ہے. آزاد کشمیر کی دھرتی کو لہو لہان کیا گیا، یہ ہم نہیں مانیں گے. جو بلوچستان میں ہوا، 80 سال سے جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، الیکشن لوٹے جا رہے ہیں، لوگ گمشدہ ہو رہے ہیں، ہم نے ان کی آواز بننا ہے. ہم ان کی آواز ہیں. آج خیبر پختونخوا میں لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل رہے، وہاں دہشت گردی کا راج ہے. کئی ضلع ایسے ہیں کہ 5 بجے کے بعد وہاں گھر سے باہر نکلنا ممکن نہیں ہے. تو یہ ہے وہ نظام جو ناکام ہوا ہے. یہ غریب دشمن، انسان دشمن نظام ہے جو ناکام ہوا ہے. آپ اور میں ناکام نہیں ہوئے. ہم عمران خان، ہم پاکستان کی کامیابی کی ضمانت ہیں. ہم نے اب آگے بڑھ کر اس کامیابی کو حاصل کرنا ہے جو ہمارا مقدر ہے، جس کے لیے یہ ملک بنا تھا، جس کے لیے اس ملک کا خواب دیکھا گیا تھا. وہ خواب آج بھی ادھورا ہے، وہ خواب ہم سے بار بار چھینا گیا ہے. اب ہم کسی ڈنڈے سے ڈرنے والے نہیں، کسی جیل سے ڈرنے والے نہیں، کسی گولی سے ڈرنے والے نہیں، کیونکہ اب بہت ہو چکی. تو آپ اپنے ارادے، اپنا عزم مستحکم رکھیے. انشاءاللہ فتح ہمارا نصیب ہے.